بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الانفال دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والیو اگر تسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں کیڑے کیڑے انعام عطا فرمائے گا۔ یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں اے نعمت عطا کرے گا جس نعمت دے نال تسی حق نو باطل کو جدا کر لو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تواڈیاں برائیاں تواڈے نامہ اعمال تو اتار دے گا، ختم کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس آیہ کریمہ دے اندر پتہ اے چلیا جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈرے، اودے احکامات دے مطابق اپنی زندگی گزارے، اودے احکامات دے اوپر چلے، تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں 3 خصوصی انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام اے وے کہ انہوں فرقان عطا کرے گا، یجعل لکم فرقانا، انہوں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کی یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے دل نو ایسا نور اور توفیق عطا کر دے گا جس دی وجہ تی او حق و باطل دے درمیان فرق کر لے کرے گا۔ دوسرا انعام ہے وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں کو اگر کوئی بتقاضۂ بشریت کوئی صغیرہ خطاواں سرزد ہو گیاں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے دے دل وچ رب دا خوف آ گیا، جنہیں اپنی زندگی رب دے دسے ہوئے احکامات دے مطابق گزار لی، شروع کر دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اودیاں او صغیرہ خطاواں اودے نامہ اعمال تو ختم فرما دے گا۔ نمبر 3 انعام ہے وے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص نو بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم دے نال کامل مسلمانہ دے دلاں وچ مخفی اور پوشیدہ چیزاں دا علم رکھیا ہے۔ او علامات اور نشانیاں دیکھ کے حقیقت نو جان لیندے نے، اور صدیاں بعد ہونے والیاں بھی گلاں اور کام انہاں نو انج ویکھ لیندے نے اور صحیح بیان کردے نے جویں انہاں اپنی اکھاں نال ویکھے ہون۔ اس خوبی نو کہا جاندا ہے مومنانہ فراست، مومنانہ بصیرت۔ جتنا بندے دا ایمان کامل ہوندا ہے، فراست بھی اتنی ہی زیادہ عطا کیتی جاندی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو حضرت سیدنا امام محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جامع دے اندر
روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن دی فراست تو ڈر جاؤ، یعنی اس گل تو ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں پوشیدہ گلاں دس دتیاں نے، تے اگر انہیں ظاہر کر دتیاں تے تانوں شرمندگی دا سامنا اٹھانا پئے گا، کیونکہ مومن بندے دی فراست تو ڈرنا کی ہوئے فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، یقیناً او اللہ تعالیٰ دے نور دے نال ویکھدا ہے۔ پھر پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے آیہ کریمہ دے الفاظ پڑھے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس دے اندر فراست والیاں واسطے نشانیاں موجود نے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوئم، تیسرے خلیفہ داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نو بھی اللہ کریم نے اعلیٰ درجہ دی فراست اور بصیرت دے نال نوازیا سی۔ آپ دی سیرت مقدسہ وچوں ایمانی فراست دیاں کئی مثالاں ملدیاں نے۔ اج صرف ایک ذکر کرنی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اگلے بندے دیاں صرف اکھاں نو دیکھ کے دس دیتا سی یہ کیڑا جرم کر کے آیا ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت وچ حاضر ہویا، انہیں رستے دے اندر بد نگاہی کیتی سی، کسے نو بری نظر نال ویکھ لیا سی غیر محرم نو۔ آپ نے انہوں دیکھ کے فرمایا، یدخل احدکم وفی عینیہ اثر الزنا، کہ تواڈے چ کوئی بندہ میرے کولے آوندا ہے تے حالت یہ ہوندی ہے کہ اودیاں اکھاں وچ زنا دا اثر ہوندا ہے۔ وہ شخص کہن لگا، اوحی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے جڑے حالات نے اے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وحی دے ذریعے معلوم ہوندے سی، تے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال اقدس تو بعد کسے تے وحی تے نازل ہو نہیں سکدی، تے کیا تانوں کس طرح معلوم ہویا کہ میں بد نگاہی کیتی ہے؟ آپ نے جواب وچ ارشاد فرمایا، لا، گل تیری سچی ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال اقدس تو بعد وحی دا سلسلہ تے ختم ہو گیا اترنے دا، ہن وحی تے نہیں آمدی، لیکن ایک کم ایے بھی اس امت محمدیہ وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھیا، وَلَٰكِنَّهَا فِرَاسَةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ دے انہاں افراد نوں جڑے تقوی پرہیزگاری دے نال اپنے آپ نوں مالا مال کردے نے، تقوی پرہیزگاری اختیار کردے نے، اللہ دا ڈر اپنے دل وچ پیدا رکھدے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں مومنانہ فراست اور بصیرت عطا فرماندا وے، جڑی مینوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جس وقت آپ نے اے ارشاد فرمایا تے نال ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں نوں ایسی فراست اور حکمت عطا کر دیندا ہے کہ او لوکاں دے چہرے ویکھ کے بھی انہاں دی حالت نوں جان لیندے نے کہ کچھ کر کے آئے نے۔ تے میں بھی تیریاں اکھاں نوں دیکھ کے جس وقت تیریاں اکھاں بد نگاہی کر کے آئیاں نے تے انہاں وچ اے اثر دیکھ لیا سی کہ بد نگاہی کر کے آئیاں نے، اس واسطے مخاطب کر کے تینوں فرمایا کہ اس تو توبہ کر لے۔ تو دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کتنی بہترین مومنانہ فراست عطا کیتی ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کاشف الغمہ سراج الامہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑے امام نے، اسی اپنے آپ نو حنفی کہلوانے ہاں،
فقہ فی کار باندھاں تے تقلید فروئی مسائل چوں اسی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرنے ہاں۔ آپ دے زمانے وچ ایک شخص سی، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نعوذ باللہ من ذالک بڑی سخت نفرت رکھدا سی۔ وہ اتھوں تک سخت نفرت رکھدا سی، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو صحابی مننا تے بڑی دور دی گل ہے، مسلمان تک بھی نعوذ باللہ من ذالک نہیں مندا سی۔ وہ سریعام کہندا سی کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عثمان غنی یہودی نے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک ایک خبر پہنچی، آپ نو پتہ چلیا اودی بیٹی ہے جڑا بندہ آپ دے بارے غلط نظریہ رکھدا ہے، اودی شادی ہونے والی، انہوں رشتے دی تلاش ہے۔ آپ انہوں سمجھان واسطے چلے گئے، آپ نے اس نو جا کے کیا میرے کو ایک رشتہ ہے، اے اس بندے چ خوبیاں نے، مثلاً وہ مال و دولت والا بھی ہے، یہ وہ جو ایک معاشرے چ دیکھیاں جاندیاں چیزاں وہ آپ نے ساریاں بیان کیتیاں۔ وہ بڑا نہ خوش ہویا کہ وہ میں کافی عرصے تو رشتہ تلاش کر رہا سی، مینوں رشتہ نہیں مل رہا سی اپنی بچی واسطے، تے انہاں جڑیاں خوبیاں بندے چ دسیاں نے یہی تو مینوں چاہیدیاں نے۔ وہ کہنے لگا جلدی دسو بندہ ہے کہڑے محلے دا، کہڑے شہر دا، کہڑے پنڈ دا، مینوں دسو میں رشتہ اس دا جا کے طلب کراں اپنی بیٹی واسطے۔ آپ نے فرمایا تو تے زیادہ ہی جلد بازی کرن لگ پیا ہے، پہلے میرے کو اے تے پوچھ لے کہ وہ بندہ کہڑے مذہب تے وے۔ انہیں کہا جی دسو۔ آپ نے کہا جڑیاں میں چیزاں تنوں پہلے ذکر کیتیاں نے او دے وچ موجود نے، لیکن وہ مسلمان نہیں یہودی ہے۔ وہ بندہ نہ تڑپ اٹھیا، انہیں کہا جی کہ امام صاحب نو تہانوں سمجھ نہیں اس چیز دی آ رہی کہ میں اپنی بیٹی دا رشتہ ایک یہودی نو دواں۔ آپ کہتے تیری عقل نہیں کام کر دی کہ تو اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں دے رہا ایک یہودی نو، تو کہنا میں مسلمان نو دینا میں۔ تے نعوذ باللہ من ذالک جڑے دو جہاناں دے سردار نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہاں نو مخلوق وچ سب نالوں افضل بنایا، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تے آپ اپنیاں دو شہزادیاں تیرے بقول ایک یہودی نو دین گے؟ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح چ یکے بعد دیگرے، پہلے حضرت سیدہ رقیہ سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت انہوں دا وصال ہو گیا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی دے نال کروایا سی۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنی بیٹی کتنا زمانہ تنوں نبی کریم علیہ السلام دے ظاہری زمانہ حیات تو دور گزرے ملے ہے، تو ایک یہودی نو نہیں ہے دیندا، تے آپ اپنیاں دوویں شہزادیاں نعوذ باللہ من ذالک کیویں ایک یہودی نو دے سکدے سی؟ جس وقت آپ نے اے انداز اپنایا نا تے اودیاں دماغ دیاں کھڑکیاں کھل گئیاں، انہوں سمجھ آ گئی، دل دا بھی دروازہ کھل گیا کہ میں تے واقعی غلطی تے سی کہ میں اپنی بیٹی ایک یہودی نہیں دیندا، تے جنہاں نو میں نعوذ باللہ من ذالک حضرت عثمان غنی نو یہودی کہنا واں، تے اگر وہ یہودی ہوندے تے نبی کریم علیہ السلام انہوں نے اپنیاں دو شہزادیاں کیوں دینیاں سن؟ انہیں پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے ہاتھ تے توبہ کیتی، تائب ہویا، تے بعد وچ ہمیشہ واسطے تمام صحابہ کرام دا اور خصوصی طور تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا با ادب بن گیا۔ دسن دا مقصد اے وے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان انہاں دا ادب و احترام ساڈے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ کسے ایک دی بھی بے ادبی ساڈے اپنے ایمان دا خسارہ اور نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اے بھی ذکر کیتا جائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام دیاں جڑیاں کل 4 شہزادیاں سن، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن اجمعین، انہاں دے نکاح خود نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کروائے سی،
بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میریاں شہزادیاں دے نکاح میں جس بندے نال کروائے نے وہ میرے رب نے منو حکم دیتا وے، وہ بھی بیان کیتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔